مجھے بہت فخر ہے اور جو عزت بخشی گئی ہے کہ میں آج صدارت کروں، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرا تعلق ایسی جگہ سے ہے جس کا نام ہے اورنگ آباد، جہاں پر اردو ادب کا جنم ہوا۔ وہ کیسے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جب وہاں پہ ولی دکنی اور سراج دکنی، جنہیں ولی اورنگ آبادی بھی کہتے ہیں، سراج اورنگ آبادی بھی کہتے ہیں، پیدا ہوئے۔ مگر اس سے پہلے وہ جگہ کیوں اردو ادب کے لحاظ سے اتنی مقام حاصل کی، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ جب محمد تغلق نے دہلی سے دولت آباد کو اپنا پائیتخت منتقل کرنے کا حکم دیا، دولت آباد از اورنگ آباد، دولت آباد از پارٹ آف اورنگ آباد، تو اس نے یہ حکم دیا کہ ہر آدمی اور بچہ دہلی کا دولت آباد منتقل ہو جائے۔ تو پورے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے دولت آباد آ گئے تھے، جو بعد میں اورنگزیب کے زمانے میں اس کا نام اورنگ آباد ہوا، پورا حصے کا۔ اور 2 سال کے اندر لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم نے دہلی کو چھوڑ کر یہاں آ کر بہت چیزیں کھو دی ہیں، ہمیں واپس جانے کی اجازت دے۔ محمد تغلق نے 2 سال کے بعد میں انہیں اجازت دے دی کہ چلے واپس جائیں، مگر بعض برینز جو تھے وہ وہیں رہ گئے۔ اور ہوا یہ کہ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے، اورنگزیب نے اورنگ آباد میں گورنری اختیار کی، بعد میں اپنے تینوں بھائیوں کو شکست دے کر اورنگ آباد سے 47 سال پورے ہندوستان پہ حکومت کی۔ تو تاریخ میں 2 مرتبہ اورنگ آباد ہندوستان کا کیپٹل رہا۔ اردو ادب کا وہاں پر جنم کس طریقے سے ہوا یا پیدائش کس طریقے سے ہوئی، میں بتاتا ہوں۔ مغلوں کے زمانے میں اورنگزیب تک بھی اور خاندان غلامان کے زمانے میں بھی فارسی بولی جاتی تھی اور عام لوگ ہندی بولا کرتے تھے۔ اردو آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی گئی۔ اردو میں 80% ہندی اور 15% فارسی اور 5% عربی ہیں۔ تو جب یہ زبان آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو اورنگ آباد میں 2 شخصیتیں پیدا ہوئی جن کا نام ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی۔ اس زمانے میں اورنگزیب حکومت کر رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے ایک عرضی نامہ لکھ کر اورنگزیب کی خدمت میں کہا کہ حضور، اب اردو زبان ایک زبان بن گئی ہے اور پورے ملک میں چھا گئی ہے، اور اب تک دربار کی زبان صرف فارسی ہے۔ ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آج سے آپ حکم جاری کریں کہ دربار کی زبان فارسی نہیں رہے گی بلکہ اردو ہوگی۔ تو اس روز اورنگ آباد میں اردو کا ایکچوئل جنم ہوا یا پیدائش ہوئی۔ اور سراج اورنگ آبادی اور ولی اورنگ آبادی اس زمانے میں وہاں تھے، اور انہوں نے یہ عرضی اورنگزیب کی خدمت میں لے کے گئے تھے۔ سراج اورنگ آبادی اور ولی اورنگ آبادی کے بارے میں آہستہ آہستہ لوگ بھولتے گئے۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا
وہ 1950 کا زمانہ تھا, میں انٹرمیڈیٹ میں تھا. میرے ایک پروفیسر وہ اردو کے بہت ہی خدمت گزار تھے اور میں ہمیشہ اردو میں ٹاپ کیا کرتا تھا اور انگلش میں بھی کافی اچھا. تو وہ بولنے لگے کہ ہم 4 لوگ تھے وہاں پہ, میں اور ایک ڈاکٹر قاضی مجید جو کنگ فہد کے پرسنل فزیشین ہوئے, وہ میرے بہت ہی اچھے دوست تھے, اور 2 لوگ میرے ساتھی تھے. ان کو بولنے لگے کہ ہم کو ایک کام کرنا ہے کہ ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی کی خبریں ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ وہ کہاں پہ دفن. انہیں اس کا بہت شوق تھا اور وہ جو صفی الدین صدیقی ان کا نام تھا, جو ڈاکٹر رضی الدین صدیقی میتھمیٹیشین اور وائس چانسلر پاکستان میں ہیں, ان کے بھانجے ہیں وہ. تو جب انہوں نے یہ ہم سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے بلا کے کھاندے پہ, تم بہت اسٹرانگ ہو, اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے کے خبروں کو کھودنا شروع کرو. اور میں ان سے عرض کیا کہ خبروں کو کھودنے سے کیسے ہم ولی اورنگ آبادی کو اور سراج اورنگ آبادی کو پائیں گے اور پہچانیں گے. تو وہ بولنے لگے کہ مغلوں کی جو خبریں ہوتی ہیں اوپر خبر کے ایسا بنا دیتے ہیں, مگر نیچے روم ہوتا ہے جس میں ایکچولی وہ دفن کرتے ہیں, اور اس روم میں ان کا پورا اثاثہ اس زمانے میں دفن ہوتا ہے. تو ہم نے کھودنا شروع کیا. تقریباً 2-3 مہینے میں 8-10 لوگ ہم تھے اس زمانے میں, انٹرمیڈیٹ پڑھ رہے تھے. ایک جگہ میں اور میرے ساتھ اور 2 ساتھی تھے, جب کھودے تو ایک دم سوراخ ہوا وہاں پہ. تو ہم نے ان کو صفی صاحب کو ہو کر کے بولا کہ یہاں پہ کچھ اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک روم کے جیسا ہے, کمرہ ہے. تو وہ آ کے دیکھ کے بولنے لگے کہ اب اور کھودیں گے. پھر وہ پروفیشنل کھدائی والوں کو بلا کے اس کے بعد میں جب اچھا خاصا وہ ہو گیا, کود کے اندر گئے تو قسمت یہ تھی کہ وہ ولی اورنگ آبادی کی خبر تھی. کود کے گیا اور مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ جھاڑوں پہ چڑھنا یا کھدائی کر کے جانا, کیونکہ مغلوں کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ ان کے قبروں میں وہ اپنا اثاثہ بھی دفن کر دیتے تھے. تو ہم وہ سوچتے تھے کہ شاید کچھ مل جائے. تو وہ جب کھود کے اندر گئے تو ہم 5 لوگ تھے اور صفی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم دونوں کو ایک تھیلا نظر آیا. میں نے صفی صاحب سے بولا کہ یہ تھیلے میں کچھ کتابیں معلوم ہو رہی ہیں. تو انہوں نے جا کے اس کو کاٹ کے کھول کے جو دیکھا تو وہ ولی اورنگ آبادی کا پورا دیوان تھا اس میں. اور بعد میں انہیں ایک عرضی ملی جو ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی کی دستخط سے تھی, جو عالمگیر اورنگزیب کے سامنے ان کے نام پیش کی گئی تھی کہ حضور اب اردو زبان اتنی ترقی کر چکی ہے اور اتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہندی اور فارسی سے زیادہ تجاوز کر دی ہے, اب دربار کی زبان اسے بنا دیا جائے. تو وہ فرمان میں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا تھا, وہ ان کے پاس ہے, صفی الدین صدیقی صاحب پاس, معلوم نہیں بعد میں کہاں گئی, مگر وہ اس کے بازو بعد میں کچھ دنوں میں وہاں سے انٹرمیڈیٹ اس زمانے میں کر رہا تھا, کمپلیٹ کر کے حیدرآباد چلا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے بازو جو کھدائی ہوئی تو اس میں سراج اور آبادی کی خبر نہیں کے بازو میں. تو سراج اور ولی جو تھے پائنیئر پوئٹ تھے, جو شاید دہلی سے ان کے والدین 100-150 سال پہلے
آ کے وہاں بس گئے تھے تو 300-400 سال 150 سال میں وہ 2-3 اس کے بعد میں پیدا ہوئے ہوں گے، مگر وہ پائنیئر پوئٹس تھے جس کو آپ نے سکندر علی وجد کا نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور پوئٹ تھے. وہ میرے بہن بھائی کے کزن بردر تھے. انہوں نے ایک شعر میں پورا اس کا وہ کیا کہ 200 برس میں وجد سراج و ولی کے بعد اٹھتے ہیں جھومتے ہوئے خاک دکن سے. اور میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو اس وقت ایک مشاعرہ ہوا تھا وہاں پہ، اور جس میں ساحر اور مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی آئے تھے. تو مجروح سلطان پوری نے وہ اسٹیج پہ جانے سے پہلے مٹی چند چھو کے اٹھائی اور بولنے لگے کہ اس مٹی سے مجھے اردو کی خوشبو آتی ہے. تو ساحر اپنے جگہ سے اٹھ کے بولنے لگے اس فضا سے مجھے اردو کی بو آتی ہے. صرف یہ چیز اورنگ آباد میں، اورنگ آباد میں عبد المطلب بھی پیدا ہوئے، مولانا مودودی بھی پیدا ہوئے، اور میں بھی وہاں کھیل کے بڑا ہوا. ان کے گھروں کے اطراف میں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے. بعض ہندو لڑکے پتھر مارتے تھے کہ وہ بابا اردو کا مکان ہے بلکہ، تو ہم ان کو جا کے لڑ کے سزا دیتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.